تو حدیث نمبر 265 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات گزارا. کون ہے میمونہ؟ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف، حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ. ہم ان کا دونوں کا ذکر ہم سابق میں لکھ چکے ہیں. تو بھانجے جو ہے حضرت ابن عباس اپنے خالہ کے پاس رات گزارے. تو کہتے ہیں فَاضْطَجَعْتُ فِي عِرْضِ الْوِسَادَةِ، تو تکیے کی چوڑان میں لیٹ گیا سر رکھ کے جی. وَاضْطَجَعَ رسول اللہ فی طولها صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیے کی لمبان میں سر رکھ کر سو گئے. یعنی ایک ہی تکیے پر بھانجے بھی سو رہے ہیں ام المؤمنین کے اور سرکار بھی سو رہے ہیں جی. دونوں ویسے دوسرا رشتہ بھی ہوتا، کزن بھائی بھی ہوتے، تو دونوں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابن عباس دونوں مل کر ایک تکیے پر سو رہے تھے. ایک ایسا سو رہے تھے، ایک ایسا سو رہے تھے جی. ایک ایسے میں اور ایک ایسے میں، دونوں اس طرح سے سو رہے تھے. بہت چھوٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل بچے تھے اس وقت کی بات ہے، بالکل بچے تھے. حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. فرماتے ہیں جب آدھی رات ہو گئی، یا آدھی رات سے تھوڑا کم ہوئی تھی یا آدھی رات سے تھوڑا بڑھ کے ہوئی تھی، یعنی آلموسٹ ایک آدھی رات، ایک ایوریج نکال لیں آدھی رات جب ہو گئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے جاگے، اور نیند سے جاگ کر چہرے سے اپنی نیند کو ہٹا رہے تھے، پوچھ رہے تھے چہرے سے. یعنی نیند میں سے اٹھنے کی وجہ سے چہرے کو پھیرتے نہیں ہاتھ جب نیند جانا بول کر، تو یمسح النوم عن وجهه، اپنے چہرے سے نیند کو پوچھ رہے تھے، میٹ رہے تھے، یعنی چہرے پر ہاتھ پھرا رہے تھے. ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورة آل عمران. اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کے آخری 10 آیتیں پڑھے. سورہ آل عمران آپ نکال لیجئے، سورہ کا نمبر جو ہے 3 ہے جی. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے بعد آل عمران تیسرے پارے میں شروع ہوتا ہے. تو سورہ آل عمران کا ختم چوتھے پارے میں ہوتا. اس کے آخری جو 10 آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں بیٹھ کر وہ 10 آیتیں پڑھے. اس میں ایک ساتھ مسئلہ ذکر کر دوں کہ سونے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ڈسٹرب نہیں ہوتا. ہم سونے کی وجہ سے ہمارا وضو ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کے لیے وضو ہونا لازمی نہیں ہے. قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے وضو کرنا ہے. اگر نیند میں سے کوئی اٹھے اور اسے یاد آئے قرآن کی کچھ آیت ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، بعد میں اٹھ کر وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، تو بالکل صحیح ہے، کسی طرح سے منع نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھے اور اپنے ہی مقام پر جو ہے بیٹھ کر سورہ آل عمران کے آخری 10 آیتیں تلاوت کیے. ثم قام الى شن معلق فتوضأ منها. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر گئے، وہاں پر ایک پرانا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. ہم مشکیزہ کے بارے میں بتائیں نا، قربہ شن کہتے ہیں پرانے قربے کو، القربۃ القدیمہ. مشکیزہ جو چمڑے سے بناتے تھے پانی بھر کے رکھنے کے لیے. تو ایک پرانا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا وہاں پر جی. پرانا قربہ جو ہے چمڑے کا لٹکا ہوا تھا، مشکیزہ کہتے ہیں یا اس کو جو بھی کہتے ہیں، تو وہ لٹکا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے، فتوضأ منها، اور اس میں سے وضو کیے. فاحسن الوضوء، بہت اچھے طرح وضو کیے. جب صبح جاگے تو ایسا رف وضو نہیں کیے جی. جیسا کہ ہم بتائیں نا کہ وہ اگر وضو ہے اور وضو پر وضو کر رہے ہیں تو ہلکا وضو کر لے تو بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا. لیکن یہ کیونکہ بیسک وضو تھا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وضو فرماتے بہت اچھے سے فرماتے. تو فاحسن الوضوء، سرکار بہت اچھا وضو فرمائے. ثم قام یصلی، اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیا. قال عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقمت الى جنبه فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ الیمنى على رأسی ثم اخذ باذنی الیمنى ففتلها. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں جا کر سرکار کے بازو ٹھہر گیا. میں بھی وضو کر لے کے میرے کو بھی نماز پڑھنا ہے بلکہ سرکار کے بازو ٹھہر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیے، اپنا سیدھا ہاتھ میرے سر پر رکھے جی، سیدھا ہاتھ. اب دیکھیں آپ ایک بچے کا آپ تصور کریں کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو
تو ہمارا جو رائٹ ہوگا اس کا لیفٹ ہوگا اور ہمارا لیفٹ جو ہے اس کا رائٹ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے سر پر اپنا رائٹ ہینڈ رکھے, سر کے اوپر ہاتھ رکھے, اور لیفٹ ہینڈ سے کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کان کو موڑے, جی اس طرح سے یہ کان کو دبائے یا کان کو میرے موڑے, اس طرح سے میرے رائٹ کان کو اپنے بائیں ہاتھ سے رائٹ کان کو سر پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح سے کان کو موڑے, ففتلھا میرے کان کو موڑے. پھر اس کے بعد ہم سابق میں بتا چکے ہیں یہ کان کو موڑنا کوئی سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, نیند کو اڑانے کے لیے, نیند کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے کیے, ٹھیک ہے. اور دیگر احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ایسا ایک سے زیادہ مرتبہ کیے, یعنی نماز پڑھتے پڑھتے ایسے بیچ میں پھر 2 رکعت 4 رکعت ہونے کے بعد بچہ پھر ڈلنا شروع کیا تو پھر پکڑ کے تھوڑا سا کان کو یوں کرے تو پھر نیند اڑ جاتی, پھر صحیح پڑھتے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس طرح سے میرے کان کو کیے, اس کے بعد جو ہے کان کو تھوڑا سا موڑے, اس کے بعد فصلی رکعتین, اب دیکھیے گنتے جائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھے, ثم رکعتین پھر 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 2 رکعت پڑھے. یہ ٹوٹل 6 مرتبہ, 2 2 2 2 2 2, جی کتنے ہو گئے رکعتیں؟ یہ 12 رکعت ہو گئے, 12 رکعت 2 2 رکعتیں کر کے. اس لیے میں بولتا ہوں یہ صحیح احادیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 2 رکعتیں کر کے بھی پڑھے ہیں, 4 4 رکعتیں کر کے بھی پڑھے ہیں. بہت لوگ مل سے اس پہ بات کرتے ہیں, آپ ایسا کیسا بولتے ہیں حنفیوں کے پاس یہ ہے, شافعیوں کے پاس وہ ہے. بھائی وہ احادیث بالکل واضح ہے سرکار کی, تو اس میں ضرورت نہیں ہے کوئی اس میں لینے کے لیے. 2 کر کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, 4 4 کر کے پڑھے بھی تو ٹھیک ہے, سرکار ویسا بھی پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. تو 6 مرتبہ کہتے ہیں کہ 2 2 2 2. قال معن 6 مرات, راوی حدیث معن کہتے ہیں 6 مرتبہ. ثم اوتر, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وتر پڑھے. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن, پھر اس کے بعد لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آ کر ان کو آواز دیا. فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. پھر جب لیٹ گئے کیا کہتے ہیں مؤذن آئے اور آواز دیے, بولے نماز کا وقت ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھے. ہلکی یعنی بالکل شارٹ, چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ, لمبی نہیں. جس طرح سے تہجد سرکار لمبا پڑھتے تھے اس طرح سے نہیں. یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ یہ فجر کی سنت ہے. یہ تہجد سے ہٹ کر وطر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے جب فجر کا وقت شروع ہوا, اطلاع مل گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت فجر کی سنت پڑھے. ثم خرج فصلى الصبح, پھر مسجد کو جا کر فجر کی نماز پڑھے, جس طرح سے ہمیشہ پڑھتے تھے, جس طرح سے ہمیشہ پڑھاتے تھے. تو سنت نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے, سنت نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے, اور فجر کی سنت لمبی نہیں پڑھنا بھی افضل ہے. فجر کی جو سنت ہے وہ مختصر پڑھنا افضل ہے.